الحمد لله والكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبي بكر ميلادهما عندي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله. صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم و محتشم، خصوصاً جے نماز کے امام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور سراپا مصطفیٰ عابد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھنا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز صحیح تھا اسی بندے کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل جب تمہیں مل جائے تو چاہیے کہ خوب خوشی بہت چیزوں کا خوشی منانے کا حکم ہے. ایک فضل الہی اور ایک رحمت الہی، دونوں کا قرآن مجید کے ثبوت بھی موجود ہے. حضور اللہ کے فضل بھی ہیں اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ تحقیق موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، احسان کیا کہ اپنا محبوب ان کے درمیان میں بھیج دیا. ثابت ہوا کہ حضور اللہ کا فضل ہے. اب آگے آیا کہ وَبِ رَحْمَتِهِ، رحمت بھی حضور ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو نہ بھیجا دنیا میں مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بناتا. تو ثابت ہوا حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے. تو آپ چاہیے کہ مسلمان خوشی مناؤ، یہ سب سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ میری رحمت پر اور میرے فضل پر خوشی مناؤ. اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور حدیث مبارکہ میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد کا لفظ حدیث میں دکھاؤ، میلاد کا الفاظ حدیث میں دکھاؤ. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر میلادہما عندی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر
کے مہینے کا ہے، ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے کا ہے، کیا آپ غم کیوں نہیں کرتے؟ حضور کا وصال ہوا، ارے مر غم وہ کریں جن کے رسول مر کے ہمارے آقا زندہ ہے، ہمارے آقا زندہ ہے، کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہ زندہ ہے انہوں نے رزق نہیں دیا۔ تو میرے پیارے دوستو مجھے بتاؤ کہ سب انبیاء زندہ ہیں تو انبیاء کا سردار قبر جاوت زندہ ہے۔ اسی لیے تو میرے امام احمد رضا خان حاضر بریلوی نے خوب کہا کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، اگر آیت کی رضا سے پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، قصور ہماری نگاہوں کا ہے، قصور ہماری نگاہوں کا ہے، مصطفیٰ کو زندہ ہے۔ ایک عظیم بات امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس سال 12ویں تاریخ کو حضور کی ولادت ہونی تھی، اس مہینے کے اول دن سے ہی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں شروع ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی رات کو آپ کو خوشی پہلی رات، دوسری رات کو آپ کو بشارت دی گئی، دوسری رات کو آپ کو بشارت دی گئی، تیسری رات خدا کی طرف سے ایک آواز آئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، موجود ہیں کتابیں، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تیسری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آمینہ مبارک ہو، آپ ایسے بچے کی ماں بننے جا رہی ہیں، سبحان اللہ، سنا بھی کرے گا ہماری ہم بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری رات کی، چوتھی رات کو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آواز آسمان سے فرشتوں کی سنی، فرشتوں کی آواز میں مرحبا اہلا و سہلا مرحبا کی آواز سنی۔ اور پانچویں رات کو کیا ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس میں آئے اور کہا آمینہ مبارک ہو، آپ عزت و جلال والی ہستی کی ماں بنی جائے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں رات تھی، چھٹی رات کو بشارت برکت مکمل ہو گئی، ساتویں رات کو ایک نور چمکا جو کبھی بھی مدم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا۔ یہ 7 راتیں۔ آٹھویں رات کو فرشتوں نے سیدہ آمنہ کا طواف کیا۔ مجھے بتاؤ طواف تو کعبہ کر دیا جاتا ہے، تو فرشتے سیدہ آمنہ کا کیوں طواف کر رہے ہیں؟ تو شاعر نے کہا کہ شاعر کہتا ہے کہ حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، ہم کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، اب آؤ کعبے کا بھی کعبہ دیکھیں۔ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اسی لیے فرشتوں نے طواف کیا۔ اور نویں رات کو ایک عظیم بشارت پھر موجود ہے، اور 10ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، انہوں نے کیا کیا، ہم کو خدا کی اور لا الہ الا اللہ۔ اور 11ویں رات کو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی تو بات یاد رکھنا، حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو عورتوں کو حمل کا درد ہوتا ہے وہ سیدہ آمنہ کو موجود ہے۔
بات بتاتا چلوں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو تکلیف کیا؟ صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ سیدنا جابر کو رسول اللہ نے فرمایا یا جابر اول خلق اللہ نور نبی کا من نوری. جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا. تو میرے امام احمد رضا نے کیا خوب کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. اور جو ابو لہب تھا وہ حضور کا چچا تو تھا لیکن کافر تھا. اس نے حضور نہ سمجھ کے اللہ کا رسول نہ سمجھ کے بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر صہیبہ جو اس کی لوٹی تھی صہیبہ نام کی عورت تھی اس نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو تجھے بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ دو انگلیوں سے اشارہ کر دیا اس لوٹی کو آزاد کر دیا. لوٹی کو جب آزاد کیا مرنے کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ عباس عباس کون ہے یاد رکھنا عباس علمدار حضرت سیدنا علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور عباس بن عبد المطلب وہ حضور کے چچا ہیں حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب سے پوچھا بعد میں دیکھا تو مرنے کے بعد میں نے بعد میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ ابو لہب بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. ابو لہب کہتا ہے کیونکہ حضور کا دشمن تھا حضور کا دشمن تھا تو کہنے لگا کہ پورے ہفتے مجھے عذاب ہی عذاب ہو رہا ہے لیکن پیر کا جو دن آتا ہے تو مجھے ان دو انگلیوں سے شیل ہی دی جاتی ہے نہ پانی دیا جاتا ہے میں وہ پی لیتا ہوں تو سارے ہفتے کی تھکن دور ہوتی ہے. تو مجھے کہنے دو جب ابو لہب کافر کو حضور نہ سمجھ کے اپنا بھتیجا سمجھ کے آرام کرنے پر دو انگلیوں سے پانی دیا گیا تو خدا کی قسم میلاد مصطفیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کریم کا میلاد تو کل قیامت والے دن مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ پکڑ کے حضور کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. ارے احسان رکھے وہ جو کم ہو حضور کا لجپال ہے. لجپال اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس ولا میں میری ولا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے. شہر کا ترجمہ اگر کروں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں حضور کی ثنا خوانی کرتا ہوں تو پہلے کیا کہتے ہیں کہ پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. اگر میں بادشاہوں کے قصیدے گاؤں تو میں اس بلا میں پڑ جاؤں اس تاریخی میں پڑ جاؤں غفلت میں پڑ جاؤں لیکن میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا امام ہے. عظیم المرتبہ جو عظیم مرتبے والے جنہوں نے اس کے جیسی لاکھوں کتابیں لکھی ہیں اور ان کا فتویٰ ایسا فتویٰ ہے کہ کوئی رد نہ کر سکتا. تو میرے اس وقت اعلیٰ حضرت کے دور میں لوگ کیا کرتے شاعروں کے قصیدے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے. تو کسی نے کہا کہ رضا آپ بھی بادشاہوں کے قصیدے لکھو آپ کو پیسہ ملے گا. تو رضا نے کیا کہا کہ میں گدا ہوں
اپنے قریب کا میرا دین پارا ایمان ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کا شاعر ہوں، غلام ہوں، میں حضرت حسان کا نوکر ہوں، ان کے نقش قدم پر عمل کر رہا ہوں۔ میرا دین پارا ایمان نہیں، میرا دین پیسہ نہیں ہے، میرا دین روٹی کا جھوکا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کے قصیدے پڑھوں، میں لجپال بادشاہوں کے بھی بادشاہوں کا قصیدہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ اصل ایمان ہے، سبحان یہ اصل اللہ۔ ایمان ہے۔ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے پاس صحابہ آئے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی حدیث میں بات موجود ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے پاس صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، آپ حضور کے ظاہری طور پر انتقال کے بعد صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں کہ سیدہ ہمیں حضور کے چہرے کے متعلق کچھ بتاؤ، حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ سیدہ نے قرآن کھول کر کہا کہ اے صحابہ، قرآن کبھی نہ پڑھا، قرآن نہیں پڑھا تو صحابہ کہتے ہیں سیدہ قرآن تو پڑھ چکے، قرآن تو پڑھ لیا ہے۔ تو کہا جو مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھے، مصطفیٰ کی سیرت قرآن ہے اور قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم کا جو چہرہ ہے وہ قرآن ہے اور حضور کی جو ثنا خوانی ہے آج کے دور سے نہیں ہے، 1400 سال پہلے تھے، اور 1400 سال چھوڑو، حضرت آدم سے بھی پہلے کی ہے حضور کی چرچا۔ حضرت آدم نے کہا نا، پوچھا نا اے یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور غارے کی حالت میں تھے تو میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو میرے دوستوں بتاؤ تو حضور فرماتے ہیں آدم کی ولادت نہیں ہوئی، میں اس وقت بھی نبی تھا، تو حضور کی ولادت کرتی ہے، حضور کی پیدائش کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جن کو اول بھی بنایا قیامت کے اعتبار سے اور آخر بنایا نبوت کے اعتبار سے۔ اور اس رب الاول یاد رکھنا ہم مسلمانوں کو دو خوشیاں ہیں، ایک نہیں، ہر سال ایک خوشی مناتے ہیں، 12ویں کو ایک خوشی مناتے ہیں، لیکن اس رب الاول دو خوشیاں مناتے ہیں، ایک خوشی حضور کی ولادت کی اور دوسری خوشی ختم نبوت کے گولڈن جوبلی منانے کی۔ کہ میرے مصطفیٰ کریم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مردود ہے، کافر ہے اور مرتد ہے۔ ایسے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شیء علیم۔ فرمایا کہ محمد نبی کریم علیہ السلام تم میں سے مردوں کے بعد نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ خاتم النبیین ہیں۔ اب کوئی بدبخت اٹھے، مرزا خانہ کے سر پہ اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے، خدا کی قسم وہ مردود ہے اور کافر ہے۔ اور ہمارے علماء پر قربان جاؤں، 1974 کے آئین میں علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ شفیع القادری اور علامہ عبدالستار خان ریاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسل سے آپ کی محنت اور جدوجہد کوششوں سے اس ملک پاکستان میں یہ آئین بن گیا کہ مصطفیٰ کو جو نبی نہیں مانتا، مصطفیٰ کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ حضرت امام شاہ نورانی رحمت کے پاس یہ رائی ہے جسے آپ اہم کہہ دو، لاہوری گروپ کی ہے، ان کا بہت سے نام ہیں، لیکن ان کے بندے آئے اور کہا کہ نورانی تھوڑی سی تقریب کر دے، تھوڑی سی تقریب کر دے، پھر
کون لے اپنی بات میں اپنی لکھائی میں تھوڑی سی ترمیم کر لے. امام صاحب النورانی پوچھتے ہیں کیا ترمیم کرنی ہے, کیا ترمیم کرنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو مرزا کو نبی مانے وہ تو کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, لیکن جو اسے مجدد مانے, جو اسے اللہ کا ولی مانے, جو اسے اپنا رہنما اپنا پیشوا مانے تو وہ کافر نہیں. تو امام صاحب النورانی کو وہ لوگ 2 کروڑ روپے دے رہے اس وقت, جب کچھ بھی پیسے کی ویلیو نہیں تھی, اس وقت 2 کروڑ روپے لے کر آ کر ہاتھ میں تو شاہ احمد گیلانی نے کہا ارے بدبختو تم لیٹ ہو, تم دیر سے آ گئے. وہ کہنے لگے اس سے بڑا کوئی سودا, اس سے بھی بڑھ کر کسی نے پیسے دیے ہیں. تو سیدنا امام صاحب النورانی صدیق علیہ رحمہ کے مزار پر آج گلابوں کی خوشبو اگر گلاب نہ بھی ہو ویسے ہی نہیں جاتی, اگر وہ گلاب موجود ہو تو وہ سوکھتے نہیں ہیں. اگر گلاب موجود نہ ہو پھر بھی ان کے قبر سے گلاب کی مفادات آتی ہے, وہ ایسے نہیں آتی. وہ کہنے لگے تم لیٹ ہو گئے, میری بازار مصطفیٰ میں سودا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اور عابد بھائی نے ایک بات کی تھی نعت کے شروع میں کہ سرکار اس محفل میں خود جلوہ کر, یاد رکھنا کسی کو اعتراض نہ ہو. اس بات کو میں نے واضح کرتا ضرور کہ سرکار کی رحمت اس وقت ہر وقت متوجہ ہوتی ہے کہاں سے میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو اس وقت ہر جگہ پر حضور کی توجہ ہوتی ہے. اور یہ ویسی بات نہیں ہے, حضور کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں کیونکہ میں خود ان کا درود سنتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود سنتا ہوں. تو یاد رکھنا جمعے کا دن ہو, پیر کا دن ہو, کوئی بھی دن ہو, حضور پر درود پڑھو, حضور کی ثنا پانی کرو, حضور کی رحمت اس وقت توجہ. سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. بات کروں, حضرت فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب محفل لگتی ہے, حضور کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ آسمانی دنیا میں گھومتے ہیں, جہاں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس نظر آتی ہے. اس مجلس کو اس جگہ سے لے کر آسمان تک نور سے بھر دیتے ہیں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں کہ جہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ کو تو علم ہے اس بات کا کہ کہاں مجلس سے ہو رہی ہے, کہاں حضور اور میرا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کس چیز کو طلب کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب کریم وہ جنت کے طلبگار ہیں اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم دوزخ سے وہ پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے کہا جتنے مجلس میں موجود تھے میں نے سب کو بخش دیا, میں نے سب کو بخش دیا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم باقی کو سب مجلس کے موجود تھے, لیکن جب بندے وہاں مجلس میں موجود تھے لیکن وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے یا وہاں سے گزر رہے تھے تو بیٹھ گئے, تو وہ ان کا کام مجلس کا نہیں تھا بلکہ بیٹھ گئے. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جلیس یہ اشیاء کی محفل ہے, یہ میرے حبیب کی محفل ہے. یہاں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہوتا, اگر بدبخت آتا ہے تو وہ میری رحمت سے نیک بخت بنتا ہے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
سنایا توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ محمد سے وفا. آج کے علامہ اقبال نہیں ہیں جن کو شاعر مشرق کہتے ہو. شاعر مشرق کا بیان سنو. شاعر مشرق کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا رہو قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر حضور سے محبت کرو گے, حضور سے اپنی لگاؤ رکھو گے, حضور سے اپنا تعلق رکھو گے تو یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہان کیا چیز ہے. دونوں جہان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ابھی تو میرا دل نہیں بھرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. اعلیٰ حضرت کا ابھی دل نہ بھرا. جی کیسے بھرے گا, وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ایسی ہے. آگے جی کیسے بھرے گا مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اس کو ٹیک نہیں رکھنا, موبائل جب جائے گا. نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, تم کیا کروڑوں جہاں نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر دونوں جہاں فدا کر دوں لیکن دل میرا جی نہ بھرا. کیا کروں اللہ تعالیٰ نے اگر کروڑوں جہاں بنائے ہوتے میں سب آپ تک ہوتا. سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے جان دارم خواب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم شیر سایہ ہر ولی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو کٹا میرے آقا کی غلامی کا.